یہ وظیفہ 5 منٹ کرنے سے آپ کی زندگی صرف اور صرف 5 منٹ میں انشاءاللہ بدل جائے گی، اگر آپ پورے یقین سے کریں گے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ یہ وظیفہ کر کے آزما لیں اور دیکھ لیں کہ آپ کی زندگی کیسی بدلتی ہے۔ پر جو وظیفے ہم یقین سے پڑھتے ہیں، پوری امید سے پڑھتے ہیں، اور وہ بھی صرف امید اللہ تعالیٰ سے لگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر یقین کر کے وہ وظیفے پڑھتے ہیں، تو ضرور ہماری دعا قبول ہوتی ہے، اور جو ناممکن کام ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ممکن کر دیتا ہے۔ کہیں نہ کہیں سے وہ ذریعہ جو ہے نا ہمارے لیے بن جاتا ہے، جہاں سے ہمیں کوئی امید بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی، اللہ تعالیٰ وہیں سے آپ کے لیے ایک امید کی کرن جو ہے نا روشن کر دیتا ہے، بنا دیتا ہے۔ تو یہ وظیفہ جو بھی کرے گا نا بہت ایزی ہے، جیسے بچہ بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے، اتنا ایزی وظیفہ ہے جو میں آج کے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور یہ ایک پیاری سی کیٹو تھی جس کو میں نے کیپچر کر لیا، اور آج اتنی پیاری دھوپ نکلی ہوئی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اتنا اچھا لگ رہا تھا، پر پتہ نہیں کیمرے میں شاید آ نہیں رہا۔ تو اس کے بعد میرے خیال سے بادل آ گئے تھے، ہاں جی، کیونکہ یہ کچھ دن پہلے کی ویڈیو ہے جو میں نے ریکارڈ کی تھی، تو آج کی ویڈیو میں میں نے یہ کلپ بھی ایڈ کر دیا۔ تو جو وظیفہ ہے نا وہ اتنا زبردست ہے، جو بھی کرے گا نا تو ضرور مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اور پچھلا جو میں نے وظیفہ شیئر کیا تھا اس پہ آپ سب لوگوں نے مجھے بہت پیار دیا تھا، مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ تو چلیے چلتے ہیں، آج کے ولاگ کو شروع کرتے ہیں۔ تو السلام علیکم، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو یہاں پر ہمیں بھوک لگی تھی تو ہم لوگوں نے انار کاٹ لیا، ہمارے گھر انار آئے تھے، میرے ہسبینڈ لائے تھے، کیونکہ آج کل سردیاں تو انار کا سیزن ہے۔ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں بچوں کو نا ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ دن بھر کھیلتے کودتے ہیں، کچھ اچھا خاص کھاتے نہیں ہیں، تو پھر ہم فروٹ وغیرہ ان کو کاٹ کر اس طرح دے دیتے ہیں۔ اور ازلان کو نا انار اتنے پسند ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے دو، اور میں نا فروٹ اتنے شوق سے نہیں کھا سکتی، کیونکہ بس یہ ہے نا کہ میں اتنے کام کرتی ہوں نا، پھر میں کہتی ہوں اب اللہ اب مجھے فروٹس کے لیے اسپیشلی بیٹھنا پڑے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی آرام سے بیٹھی ہوں۔ میں اگر کھانا بھی کھاتی ہوں نا تو اوپر سے ازلان ہوتا ہے، بچے جو ہے نا ان کو سنبھالنا پڑتا ہے، بہت مشکل کام ہو جاتا ہے مجھے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نے جو یہ یوٹیوب پہ اور اپنی زندگی میں جو مقام حاصل کیا ہے وہ مجھے ایسے نہیں ملا۔ آپ کو پتہ ہے جانے انجانے میں ہم لوگ ایسے گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں، جانے انجانے میں نا ہم اپنی زندگی میں ایسے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور ہماری زندگی کا جو قیمتی وقت ہوتا ہے نا وہ ایسے گزر جاتا ہے، پھر جب ہم یاد کرتے ہیں تو پھر افسوس کرتے ہیں۔ جیسے ہماری امی لوگ کہتی تھی نا کہ اگر پڑھو گے لکھو گے نہیں تو پھر بعد میں افسوس کرو گے کہ دیکھو نا ہماری مائیں صحیح کہتی تھی، تو وہی بات ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے تو پھر فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ جو جوانی کی عبادت ہوتی ہے، جوانی کا ذکر ہوتا ہے، وہ ہماری زندگی میں بہت اہمیت وہ رکھتا ہے۔ تو جب ہم اس ٹائم میں نا یہ عبادت نہیں کریں گے تو پھر جب بوڑھے ہو جائیں پھر تو ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوگا، پھر ظاہری بات ہے فارغ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، پر جوانی کی جو عبادت ہے نا وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور ہماری زندگی بھی اس سے بہتر ہو جاتی ہے۔ کچھ وظیفے ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے کرنے سے نا آپ کی زندگی واقعی میں تبدیل ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔ کچھ وظیفے نہیں، میں کہتی ہوں قرآن پاک کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جو ہے نا اگر آپ اس کو سچے دل سے پڑھیں گے تو ضرور آپ کی زندگی نا ایک کامیاب زندگی ہو جائے گی، آپ ایک کامیاب انسان بن سکیں گے۔ اور جب میں نے وظیفے کا ولاگ شیئر کیا سب کے ساتھ تو ایسے لوگوں کے کمنٹس آئے جو بہت مجبور تھے، جن کی اولادیں نہیں تھی، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی تھی، کچھ لڑکیاں تو ایسی بھی تھی جو محبت کی شادی مانگ رہی تھی، اور بہت سے لوگ تھے جن کے گھر نہیں تھے۔ مطلب جب میں نے وہ کمنٹ پڑھے تو میں نے اپنی زندگی پر شکر ادا کیا، اور ان کے لیے بہت دعائیں کی، سب نے مجھے بہت دعائیں بھی دی اور مجھ سے کہا کہ ہمارے لیے دعا بھی کیجیے گا۔ تو یہ وظیفہ یہاں پہ میں سٹارٹنگ میں ہی آپ سب کو بتا دیتی ہوں، یہ جمعے والا وظیفہ ہے، بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے جو پوری زندگی آپ کو فائدہ دے گی، اور اس کو کرنے میں نا آپ کو صرف اور صرف 5 منٹ لگیں گے، یقین جانے آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ آپ اس کو آزما لیں اور اس
وظیفے کی جو برکتیں ہیں نا وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ اتنا کامیاب وظیفہ ہے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو سٹاپ کر لیں اور آپ اس کو نوٹ کر لیں، لکھ لیں اپنے پاس۔ یہ وظیفہ آپ نے نا، میں بتا بھی دیتی ہوں کہ آپ نے یہ 100 مرتبہ کرنا ہے۔ یہ عمل صرف ایک ہی دن ہے کہ جو میں یہ عمل جو ہے نا، آپ نے پہلے 3 دفعہ درود شریف پڑھ لینی ہے، پھر 100 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر اور 7 بار آپ نے یا ربنا پڑھنا ہے، اور اپنے لیے ڈھیر ساری دعائیں مانگنا ہے۔ آپ کا جس چیز کے لیے بھی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہو، آپ وہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ جن کے گھر نہیں ہے، جن کی اولادیں نہیں ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، جو پسند کی شادی مانگ رہے ہیں، مطلب زندگی میں آپ کو جس چیز کا بھی مسئلہ ہونا، جس چیز کی بھی حاجت ہو، رزق نہیں ہے، اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ میری جو یہ سکسیزفل زندگی ہے نا، الحمدللہ ہماری زندگی میں بڑا سکون ہے۔ میرے ہسبینڈ کبھی کبھار مجھے کہتے ہیں کہ بشرا ماشاءاللہ سے مطلب ہماری زندگی میں بہت سکون ہے، مطلب ایک ایسی پرفیکٹ لائف ماشاءاللہ سے۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی گزار ہی نہیں سکتا جیسے الحمدللہ میں گزار رہا ہوں، تم گزار رہی ہو، ہمارے بچے گزار رہے ہیں، تو وہ برکت ہی صرف وظیفوں کی ہیں، دعائیں کی ہیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرے ہسبینڈ بھی ماشاءاللہ سے وظیفے کرتے ہیں۔ اسے جب بھی میں کہتی ہوں نا کہ آپ یہ وظیفہ ہے تو اب میرے ساتھ کرو یا تم کرو، یہ مرد کرتے ہیں، یہ شوہر کرتے ہیں، تو وہ ضرور کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ بس تم پڑھ لو، تو وہ ماشاءاللہ سے کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور کبھی کبھار جب میں تہجد کی نماز پڑھتی ہوں نا، تو میرے ہسبینڈ کی ہمیشہ سے یہی عادت ہے کہ وہ رات کو جاگتے ہیں۔ اکثر اس کا کام وغیرہ بھی بہت ہوتا ہے تو وہ رات کو ہی کرتے ہیں اور دن کو سو جاتے ہیں۔ تو میرے ہسبینڈ پھر میرے ساتھ تہجد کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ میں نہیں کہتی، بس اس کا دل خود ہی کر لیتا ہے، آ جاتا ہے میرے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے۔ اور کبھی کبھار تو میں کہہ بھی دیتی ہوں کہ آ جاؤ ساتھ میں تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اتنا اچھا لگتا ہے نا جب ہم دونوں ساتھ میں نماز ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہلکی پھلکی چیزیں بھی کھا لیتے ہیں۔ پر آپ کو پتہ ہے میں نے زندگی میں اتنی مشکلیں کاٹی ہیں کہ آپ یقین نہیں کر سکیں گے۔ ہمیشہ میرے ابو مجھے کہتے تھے نا، میری امی کو اور مجھے، کہ یہ لڑکی نا ٹائم نہیں گزار پائے گی سسرال میں، کیونکہ یہ بڑی نازک سی ہے اور ہر بات پہ اتنی جلدی روتی ہے، غصہ بہت کرتی ہے۔ اور مطلب آپ کو پتہ ہے کہ میں گھر میں چھوٹی تھی نا، سب سے مجھ سے چھوٹا بھائی بھی تھا خیر، تو پر بہنوں میں چھوٹی تھی، باقی سب ہم سے بڑے تھے نا، پر میں اتنی لاڈلی تھی نا سب کی کہ مجھے کسی نے کبھی کام کروایا ہی نہیں ہے۔ اگر کہتے بھی تھے نا تو میں ٹال دیتی تھی کہ میرا موڈ نہیں ہے، میں تھکی ہوئی ہوں، تو پھر بس وہ لوگ مجھے نا نہیں کہتے تھے کہ تم کام کرو، پھر وہ لوگ نا میرے حصے کا کام کر لیتے تھے، میری امی اور میری بہن، پر مجھے کبھی تنگ نہیں کرتے تھے۔ مطلب جب میرا دل خود کرتا تھا نا کہ میں یہ کام کروں تو تب کرتی تھی، ورنہ ویسے میں نے کوئی کام بھی اپنے میکے میں نہیں کیا۔ تو جب میرے ابو میرے لیے بڑا پریشان ہوتے تھے، میری امی سے کہتے تھے کہ اسے ہمت والا بناؤ، اسے ذرا تیز بناؤ، اسے کام کاج سکھاؤ تاکہ یہ سسرال جائے تو اس کے سسرال والے یہ نہ کہیں کہ اسے کچھ آتا نہیں ہے۔ پر زندگی میں نا شادی کے بعد آپ کو پتہ ہے ہر انسان کو نا بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ میں نے ایسے حل کر دیا نا۔ اور وہ پتہ ہے کیسے میں نے حل کیا؟ میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑا ہوتا تھا۔ اگر میرے ہسبینڈ کی جاب کے لیے ہوتا تھا تو میں وظیفے کرتی تھی۔ سٹارٹنگ میں میری شادی ہوئی تو تقریباً 1-1.5 سال تک میری ہسبینڈ کی جاب نہیں تھی، تو پھر جب میں نے وظیفے سٹارٹ کیے تو الحمدللہ میرے ہسبینڈ کا باہر کا ویزا لگ گیا، دبئی کا۔ پھر اس کے پورے 9 منتھ بعد میں بھی دبئی چلی گئی تھی ہسبینڈ کے ساتھ۔ پھر جب ہمارا وہاں پہ کوئی بھی کام ہوتا تھا نا تو میرے ہسبینڈ کہتے تھے پلیز بشرا یہ وظیفہ کرو، یہ کام ہمارا ہو جائے۔ ہمیشہ میں نے وظیفوں سے جو ہے نا اپنی زندگی بدلی ہے، ایک کامیاب زندگی بنائی ہے، اور ہسبینڈ کو بھی کامیاب بنا کے دکھایا بھی ہے وظیفوں کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑا اور میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکایا۔ آپ کو پتہ ہے میری عادت یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں سے مانگوں، میری عادت ہمیشہ یہ ہے کہ میں اللہ سے مانگوں، اور میرا ہاتھ اس طرح ہے نا کہ دینے والا ہے اور لینے والا بالکل نہیں ہے۔ یہ بات نہ میرے ہسبینڈ کو بھی پتہ ہے کہ میں نے کبھی ہسبینڈ سے بھی یہ نہیں کہا کہ تم میرے لیے شاباش یہ لے آؤ، پر میرے ہسبینڈ جو ہے نا ماشاءاللہ اچھے ہیں، وہ خود سب کچھ کرتے ہیں۔ میں نے اگر نہ بھی مانگا ہو نا تو وہ میرے لیے ہر ایک چیز لے آتے ہیں، اور الحمدللہ میری ہر ایک خواہش اللہ تعالیٰ نے پوری کی ہے، پھر اس کے بعد میرے شوہر نے پوری کی ہے۔
تو یہ جو ہے نا سکسیسفل زندگی جو ہوتی ہے نا، یہ صرف اور صرف وظیفوں کی مدد سے ہوتی ہے. اور آج کل جو میری زندگی ماشاءاللہ سے کامیاب بنی ہوئی ہے اور بھی بننے جا رہی ہے نا، وہ صرف اور صرف یہ وظیفے ہیں. ایک اس سے پہلے میں نے کیا تھا اور یہ کیا تھا، جب میں نے لوگوں کی پریشانیاں دیکھی نا تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ یہ وظیفے شیئر کر لوں، شاید کسی کا بھلا ہو جائے. کیونکہ بہت زیادہ لوگ پریشان تھے اپنے لیے، گھروں کے لیے، مطلب بہت پریشان تھے. کچھ لوگ بچوں کے لیے پریشان تھے کہ ان کی اولادیں نہیں ہیں. تو میں نے جب اپنی اولادوں کو دیکھا، بچوں کو دیکھا، میں کتنا مطلب دل کی ٹھنڈک ہے. تو پھر میرا بھی دل کیا کہ جن کی اولادیں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولادیں دیں. اور یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جن کی اولادیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضد پہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہی ہمیں دینا ہے، تو ہی سب کچھ کر سکتا ہے. میں کس کے پاس جاؤں؟ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے، بندہ نہیں ہے کہ وہ میری دعا قبول کرے. اور قبول کرنے والا صرف اور صرف اے رب تو ہے. میں نے بھی جب میری اس طرح ایک کام پیش آیا تھا نا یہ کچھ دن پہلے، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ایسی ضد سے دعا مانگی تھی، آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تہجد نہیں، صبح کی نماز کا ٹائم تھا، میں نے نماز پڑھی اور میں بیٹھ گئی دعا پہ کہ اللہ تعالیٰ تو ہی دے گا اور تجھ سے میں مانگ رہی ہوں، اور کوئی بھی نہیں ہے، نہ مجھے دے گا اور نہ کوئی دے بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ تو نہیں دینا ہے مجھے، آج دینا ہے، ابھی کے دینا ہے. بس میں نے یہ دعا کی تھی، پتہ نہیں ایسے ضد سی میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ہی مانگوں گی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ نا آپ نے ضد کرنی ہے دعا میں تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے. آپ یقین نہیں کریں گے، اس کے ایک دن میں نا، جیسے آج فرائیڈے تھا، صبح کی میں نے نماز پڑھی، اظہر کے بعد میں نے یہ وظیفہ کیا اور دوسرا وظیفہ کیا. تو ایسے میرے مطلب ایک دن میں میری زندگی بدل گئی، ایسی بدلی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. ولاگ بھی ہمارا ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. اللہ حافظ، بائے بائے. ڈھیر ساری دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا.